تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا انوکھا کارنامہ۔ ایئرپورٹ کی حدود میں 37 منزلہ عمارت کی منظوری دے دی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں انکشاف سامنے آ گیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول نے ایئرپورٹ کی حدود میں 37 منزلہ عمارت کا NOC جاری کر دیا۔ ایئرپورٹ کی حدود میں کثیر المنزلہ عمارت کی اجازت غیر قانونی ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 58 غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کو NOC جاری کر دیا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے سال 2024-25 کے رپورٹ میں بھیانک انکشاف کیا گیا۔ ایئرپورٹ کی حدود میں سول ایویشن اتھارٹی اور ایئر فورس سے NOC لینا لازمی ہے، لیکن مذکورہ اداروں سے NOC لیے بغیر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 37 منزلہ عمارت کو NOC جاری کیا۔ رپورٹ کے مطابق سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی انتظامی اور خراب کارکردگی کا یہ واضح ثبوت ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں 58 ہاؤسنگ کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بد انتظامی نومبر 2024 میں رپورٹ ہوئی۔ جنوری 2025 میں ادارے کو متعدد بار خط لکھا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے آڈیٹر جنرل کو تفصیلات فراہم نہیں کی۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ سندھ اسمبلی میں پیش کی گئی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا۔ وزیراعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ایشیائی ترقیاتی بینک کے اشتراک سے جاری منصوبوں کے متعلق اجلاس۔ BRT ریڈ لائن پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے دسمبر 2025 تک سندھ میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے پورٹ فولیو کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں وزیراعلیٰ کو بتایا گیا کہ اس وقت سندھ میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے 5 فعال منصوبے جاری ہیں، جن کی مجموعی سرمایہ کاری 1 ارب 319 ملین امریکی ڈالر ہے۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک سندھ کے اہم ترین ترقیاتی شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ وزیر اعلیٰ نے BRT ریڈ لائن منصوبہ اور سندھ کے لیے ہنگامی سیلابی امدادی منصوبہ شامل ہیں۔ گھوٹکی، کندکوٹ پل اور دھابیجی انڈسٹریل زون پر کام جاری۔ منصوبے صنعتی ترقی اور شہری فلاح و بہبود میں معاون ثابت ہوں گے۔ شجر نام میمن بولے، ترقیاتی اسٹریٹجی 2025-26 کے تحت 1018 ارب کے منصوبے منظور۔ شدید موسمی حالات کے خلاف مضبوط انفراسٹرکچر اولین ترجیحات۔ سیلاب سے متاثرہ 1600 ثانوی سکولز کی تعمیر نو کے لیے 340 ارب مختص کیے گئے۔ 9 نئے کیڈٹ کالجز قائم کیے جائیں گے۔ سکھر میں خواتین یونیورسٹی منصوبہ تیزی سے مکمل۔ توانائی شعبے میں سندھ سولر انرجی منصوبے کے لیے 69.97 ارب مختص۔ فورن پروجیکٹ اسسٹنس کے تحت 1557 ارب کی سرمایہ کاری کا مؤثر استعمال ہوگا۔ بڑے اسپتالوں کو 146.9 ارب کی گرانٹس فراہم۔ شہریوں کو مفت طبی سہولیات میسر ہوں گی۔ وزیر صحت سندھ اسپتالوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں۔ ڈاکٹر عزرا فضل پی چوہو نے کہا ہے کہ سول اسپتال کراچی کا ماسٹر پلان جنوری تک مکمل کر لیا جائے گا۔ بڑے اسپتالوں پر بوجھ کم کرنے کے لیے چھوٹے اسپتالوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابراہیم رند کی رپورٹ۔ سال 2025 میں محکمہ صحت کے پروجیکٹ اور نئے سال کے حوالے سے کاموں کی تفصیل۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عزرا فضل پیچیو کی سندھ سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس۔ کہا کہ آئندہ سال میں 8 چھوٹے اسپتالوں کو مکمل فعال کریں گے تاکہ بڑے اسپتالوں پر بوجھ کم پڑے۔ وزیر صحت نے اسپتالوں میں اسٹاف کی قلت پر بتایا کہ اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی بھرتی PPHI کے ذریعے ہوگی۔ کراچی میں ہم جو چھوٹے ہاسپٹلز ہیں ان کو مزید جلد سے جلد فنکشنل کریں، تو ان میں بتا دوں کون سے اس سال فنکشنل کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہے لیکن ہم نے کمپنی ابھی نہیں بنائی ہے، لیکن یہ PPHI کے تھرو ہم نے ہائرنگ کی ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ جب کمپنی رجسٹر ہو جائے گی SCCP کے ساتھ، تو پھر یہ ہائرنگ پروسیس وہ 500 بھی ہمارے پاس اسی میں کمپنی میں آ جائیں گے اور دوسری بھی آ جائیں گے۔ وزیر صحت ڈاکٹر عزرا فضل پیچیو نے کہا کہ MD کیٹ پالیسی منظور ہو چکی ہے، جبکہ BSN نرسنگ کا ایوننگ پروگرام متعارف کر دیا۔ ٹیوٹرز آغا خان سے ماسٹرز کریں گے۔ نرسنگ طلبہ کو 30,000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ 5 کے قریب ٹیوٹرز میں بھیج رہی ہوں آغا خان میں، اور ہر سال یہ بھیجے جائیں گے، اور آغا خان میں ان کو ماسٹرز کی ڈگری ملے گی۔ میں ان کو انکریج کرنے کے لیے کہ بہتر کارکردگی کریں، ان کے لیے اسٹائپن رکھا گیا ہے۔ ابھی وہ پورے سال میں ان کو
को 30,000 रुपये हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा। जिस तरीके से हमें इंटर्न्स को हम डॉक्टर्स को देते थे स्टाइपेंड, इसी तरीके से इनको स्टाइपेंड मिल रहा है। सूबाई वजीर सेहत का कहना है कि रवां बरस सिंध भर में कुत्ते के काटने के 2,84,138 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची से खसरा के 1,600 मरीज सामने आए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन खुन्नाक के 121 केसेस कराची में रिपोर्ट हुए। मंकी पॉक्स के 4, निगलेरिया और कॉन्गो के 7 केसेस सामने आए। H1N1 के 151, कोविड-19 के 327 और डेंगू के 10,244 मरीज रिपोर्ट हुए। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ इब्राहिम लेन, सिटी 21। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का महकमा खुराक सिंध और ट्रेडर्स के गठजोड़ का इंकशाफ। गंदम ना मिलने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए महकमा खुराक सिंध को 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन अब्दुल जुनैद अजीज़ कहते हैं ट्रेडर हुकूमत से गंदम की 100 किलो की फी बोरी 8,000 रुपये की लेकर 9,500 रुपये की फरोख्त कर रहे हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। महकमा खुराक सिंध और ट्रेडर्स की करप्शन बेनकाब। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन ने हकायक से पर्दा उठा दिया। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल जुनैद अजीज ने इल्जाम आयद किया कि महकमा खुराक सिंध के अफसरान और ट्रेडर्स का गठजोड़ करप्शन की नजर हो रहा है। ट्रेडर्स को बआसानी गंदम की फी बोरी 8,000 रुपए के हिसाब से मिल जाती है, जबकि फ्लोर मिल्स को नहीं दी जा रही। हुकूमत ने सब्सिडी फंड में 85 अरब रुपए रखे हैं। ये रकम किसकी जेब में जा रही है? जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए की सब्सिडी जो सिंध गवर्नमेंट आटे के हवाले से अपनी आवाम को देती है, हमेशा से देती आई है, तो वो सब्सिडी सिंध गवर्नमेंट ने दी ज़रूर है। जो सब्सिडी अनाउंस की और गंदम का रेट अनाउंस किया 8,000 रुपये फ़ी 100 किलो। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा पॉलिसी में फ्लोर मिलों के लिए कोटा बांधा गया और ट्रेडर्स को फ्री हैंड दिया गया। वल्लाह आलम अब ट्रेडर्स को इंसर्ट किया गया है या ट्रेडर्स ने फूड डिपार्टमेंट को हाईजैक कर लिया और वो ही इस सब्सिडी के मेन बेनिफिशरी हैं। अवाम तक ये सब्सिडी पास ऑन नहीं होगी। अब्दुल जुनैद अजीज ने इंकशाफ किया कि ट्रेडर्स को लाखों टन गंदम के चालान दिए जा रहे हैं और वो गंदम बड़ी तेजी से KPK भेज रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो जनवरी के वक्त से आटा मिलना मुश्किल हो जाएगा। हम हुकूमत सिंध को 48 घंटे का वक्त दे रहे हैं। मसाइल हल नहीं हुए तो सख्त लाहेमल तय करेंगे। 8,000 रुपए की गंदम के चालान जब शुरू हुए तो हमें तो चालान नहीं दिए गए और ट्रेडर्स को रातों रात 100% ये श्योर है कि मगरिब के बाद चालान दिए गए उनको। हम जब तक हमारे पास गंदम है, हम अपनी गंदम के आखिरी दाने तक उसकी पिसाई करके अवाम को आटा आसानी और अर्जा कीमत पर देंगे इंशाअल्लाह। हमें नहीं कहीं से गंदम मिलेगी, ये गंदम इस सूबे से बाहर चली जाएगी तो उस वक्त क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी अरबाब इख्तियार पे है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरा में मौजूद महमूद मौलवी का कहना था कि ट्रेडर्स फी किलो 80 रुपए की गंदम 95 रुपए की हमें बेचना चाह रहे हैं, जो हमें कबूल नहीं। ट्रेडर लेके 80 रुपए में 95 रुपए में बेच रहे। क्यों बेच रहे 95 रुपए में? उसकी वजह किसका? उनको पता नहीं है कि 15 रुपए क्यों हुकूमत जो 95 रुपए का रेट क्यों नहीं रखती? हम 95 में लेंगे, आप 95 रखें, हम उसी हिसाब से आटा बेचेंगे। हम 80 का रेट रख के और फिर 95 में घुमा के आप हमें दे रहे हैं। बेवकूफ किसको बना रही है सिंध हुकूमत? फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना था कि मुतालिका सूबाई महकमों को खत लिखकर मसाइल से आगाह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हुकूमत सिंध से मुतालबा है कि ट्रेडर्स को गंदम की फराहमी बंद करके फ्लोर मिल्स को शुरू की जाए। कैमरामैन इब्राहिम के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि लियारी से तजावुजात के मुकम्मल खात्मे का मिशन। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन लियारी नदीम औरंगजेब ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी। कहते हैं कि तजावुजात की सरपरस्ती करने वालों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं। हॉकर जोन कायम करने पर काम शुरू कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कराची में तजावुजात कायम करने वालों की शामत। लियारी टाउन में असिस्टेंट कमिश्नर मुतहर्रिक। शहर में बढ़ती हुई तजावुजात की एक अहम वजह हॉकर जोन का अदम कयाम भी है, जिसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर लियारी नदीम औरंगजेब ने कोशिशें तेज कर दी। कहते हैं कि तजावुजात के खात्मे के साथ उनके सरपरस्तों पर भी शिकंजा सख्त कर दिया है। एक बिटर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करा दिया। मुस्तकिल हल के लिए लियारी में होकर जोन कायम करने जा रहे हैं। और शाह वलीउल्लाह रोड एक बहुत ही मेन रोड है लियारी का, और इन्होंने एक पूरी साइड बंद की हुई थी शाह वलीउल्लाह रोड की बाजार के नाम पे, और बिल्कुल सेंटर में जो है वो अपने ठेले पथारे और बल्कि वो दरियां बिछा के जो है वो कपड़े और चीज़ें बेच रहे थे। तो ऑब्वियसली जब ट्रैफिक के लिए उन्होंने सब ब्लॉक कर लिया तो मैंने फिर इनके खिलाफ एक्शन लिया, उस बाजार को वहाँ ख़त्म करवाया, और ये जो बीट ले रहा था, जो पैसे ले रहा था, रिश्वत ले रहा था, इसके खिलाफ मैंने काफ़ी सारे सेक्शन लगा के हमने FIR भी काटी। सब डिवीज़न लियारी के अमले का कहना था कि एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स और लियारी टाउन के महकमा इंसदाद तजावुजात के साथ मिलकर यौमिया बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं। ऐसे लियारी टाउन साहब की निगरानी में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स
اور یہ جو ہیں ٹی ایم سی کے سٹاف کے ساتھ جو ہیں ہم لوگ روزانہ کی بنیاد پہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور جب تک یہ علاقے کے اندر یہ اس کا ناصر ختم نہیں ہو جاتا تو ہم جو ہے اس حساب جو ہے ہمارے کارروائیاں جاری رکھیں گے اس کے اندر۔ لیاری ٹاؤن میں ہوکر زون قائم کرنے سے سڑکوں سے تجاوزات ختم کرنے میں انتظامیہ کو کافی مدد ملے گی۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن نے شاہراہ انصاف باغ کورنگی کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ رواں برس لنک روڈز کی تعمیر صوبائی حکومت کی مدد کے بغیر مکمل کی، نئے سال میں اس سے زیادہ سڑکیں بنائیں گے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ سطح پر تعمیر و ترقی کا سلسلہ زور و شور سے جاری۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن آئندہ سال کے لیے پرعزم۔ شاہ فیصل ٹاؤن کوہر علی کھٹک کی جانب سے شاہ فیصل ٹاؤن عوامی کالونی کی شاہراہ ناریل چوک سے باغ کورنگی شاہراہ انصاف کا افتتاح کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کلک اور ٹاؤن کے اخراجات سے سڑکیں بنائیں۔ ٹیکسس ریکوری اور اپنی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے جان فشانی سے کام کیا۔ ہمیں کوئی ترقیاتی فنڈ نہیں ملے اور ہم نے ٹیکس جمع کر کے کام کیا، شکر الحمدللہ۔ میں شاہ فیصل ٹاؤن کی ٹیم کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ جو ٹیکس جمع کروانے میں میری ہیلپ کرتے ہیں۔ شاہ فیصل ٹاؤن نے 2025 میں اسکول بھی بنائے، گراؤنڈ بھی بنائے، پارک بھی بنائے، روڈ بھی بنائے، سیوریج لائنیں بھی ڈالی۔ اچھا، یہ ساری باتیں میں زبانی کلامی نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا تمام کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ 5 تاریخ کو ہم آپ کو تمام ریکارڈ مہیا کر دیں گے، USB میں بھی اور بک کی شکل میں بھی۔ وائس چیئرمین طارق محمود بنگش بولے ہر UC میں سڑکیں بنائیں گے، آنے والے سال میں اس سے زیادہ سڑکیں تعمیر کریں گے۔ 8 UCO میں کام چل رہا ہے، کلک سے بھی چل رہا ہے، ٹاؤن سے بھی چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں 2026 میں چیئرمین صاحب نے جیسے بتایا بڑھ چڑھ کر اور زیادہ کام کرائیں گے، اور OCT کم ہونے کی وجہ سے اور حالانکہ ٹیکس پیڈ ہمارے ٹیمیں جو ہیں بہترین ٹیکس جمع کر رہی ہے، لیکن ٹیکس دیتے ہوئے لوگوں کو بڑا مشکلات ہو رہی ہے، پھر بھی ہماری شاہ فیصل ٹاؤن کی ٹیم بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ عوام کی خدمت میں لگی رہے گی۔ شاہراہ انصاف باغ کورنگی کی 1 کلومیٹر طویل شاہراہ کی تعمیر، کلینک اور سیوریج اور مین ہول بنانے کا کام شاہ فیصل ٹاؤن انتظامیہ نے انجام دیا۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ سندھ اسمبلی کے سال 2025 میں 6 سیشنز منعقد ہوئے جن میں 90 پارلیمانی دن مکمل کیے گئے۔ اس دوران سندھ اسمبلی نے زرعی آمدنی ٹیکس اور موٹر وہیکل ٹیکس، سندھ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سمیت کئی اہم سرکاری بل منظور کیے، جبکہ حزب اختلاف نے سینکڑوں سوالات اٹھائے۔ سندھ اسمبلی کا سال کیسا گزرا، دیکھتے ہیں آج جمالی کی رپورٹ میں۔ 6 سیشن، 90 دن، قانون سازی بھی، شور شرابہ بھی۔ سندھ اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن ساتھ بھی رہے اور آمنے سامنے بھی۔ سال 2024 کے عام انتخابات کے بعد وجود میں آنے والی موجودہ سندھ اسمبلی کا دوسرا پارلیمانی سال 2025 میں جاری ہے۔ اس سال سندھ اسمبلی کے 6 سیشن منعقد ہوئے جن کے دوران 90 سے زائد پارلیمانی دنوں میں قانون سازی کا عمل جاری رہا اور اہم سرکاری بلز اور قراردادیں منظور کی گئیں۔ سال 2025 کے دوران سندھ اسمبلی نے 20 سے زائد سرکاری بلز اور 35 سے زائد قراردادوں کی منظوری دے دی۔ اجلاس کے دوران حکومت اور اپوزیشن بینچز کے درمیان کئی مواقع پر تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، شور شرابہ اور واک آؤٹس بھی دیکھنے میں آئے، تاہم مجموعی طور پر ایوان میں قانون سازی کا عمل جاری رہا۔ اسمبلیاں اسی لیے تو ہوتی ہیں، اسمبلیاں قانون سازی بھی اسی حوالے سے کرتی ہیں کہ اداروں کو بہتر کیا جائے، عوام کے سہولیات کے حساب سے جو قانون سازی ہوتی ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے، پیپلز پارٹی کی کوشش ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت کی کوشش ہے کہ ان مسائل پہ قابو پایا جائے۔ رواں سال منظور ہونے والے نمایاں قوانین میں سندھ زرعی آمدنی ٹیکس بل، سندھ موٹر وہیکل بل اور سندھ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے بل شامل ہیں۔ سندھ کی جامعات سے متعلق متنازع بل، اینٹی نارکوٹکس بل، ارکان سندھ اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا بل، سندھ سرونٹس رولز میں ترامیم اور انسداد دہشت گردی سے متعلق قوانین بھی منظور ہوئے، جن میں بعض بلوں پر گورنر سندھ نے اعتراضات بھی لگائے۔ کراچی کے لیے ہم اپنی پوری جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں اسمبلی فلور پہ، جو عوامی مسائل ہیں، جو کراچی کے مسائل ہیں خاص کر کے، اس کو اسمبلی فلور پہ ہم اجاگر بھی کرتے ہیں۔ قانون سازی سب سے بڑی کیا ہے؟ 140 ہے۔ عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے؟ 140A پہ منحصر ہے کہ آپ میئر کو، چیئرمین کو، کونسلر کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ فائنینشلی اپنی جو ہے چیزیں وہ بہتر کر سکیں۔ فیصلہ آتا ہے پبلک کے پاس، اور پبلک نے آپ کو ہر دفعہ جب بھی منصفانہ الیکشن ہوئی ہے پاکستان میں، پیپلز پارٹی کو ہمیشہ ایک مینڈیٹ ملا ہے۔ سندھ اسمبلی نے سال 2025 میں متعدد اہم قراردادیں بھی منظور کیں۔
جن میں حیدرآباد سکھر موٹر وے، لیاقت علی خان کی برسی پر عام تعطیل، صحت، تعلیم اور دیگر عوامی مسائل سے متعلق قراردادیں شامل ہیں۔ ان قراردادوں میں اپوزیشن کی پیش کردہ تجاویز بھی منظور کی گئیں۔ آئی ایم پریٹی مچ ہوپ فل کہ اگر اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ہم کم از کم ناٹ جسٹ ان کراچی، ہم پورے کراچی سے لے کر خیبر تک لوگوں کو جو موجودہ جمہوریت ہے اس کے ثمرات یا اس کا امپیکٹ ہم لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 2025 پہلے بات تو یہ ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں امید سے، یہ پچھلے 18 سال سے دیکھ رہے ہیں، اور آگے بھی اگر ان کی طرف امید سے دیکھتے رہیں گے تو نا امید ہی ہوں گے۔ سال بھر کے دوران اپوزیشن ارکان نے سینکڑوں سوالات اور توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیے، جن کے جوابات صوبائی وزراء اور پارلیمانی سیکریٹریز نے ایوان میں پیش کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ اسمبلی میں ان ارکان کا انتظار بھی جاری رہا جنہوں نے تاحال حلف نہیں اٹھایا۔ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان، جی ڈی اے کے پیر راشد شاہ سمیت 5 ارکان کے حلف کا ایجنڈا ہر اجلاس میں شامل رہا۔ اس کے علاوہ رواں سال سندھ اسمبلی نے قائمہ کمیٹیوں اور خصوصی پارلیمانی کمیٹیاں بھی تشکیل دیں، جبکہ پہلی بار پاور کمپنیوں کے سربراہان کو ایوان میں طلب کر کے بجلی کے مسائل پر باز پرس کی گئی۔ عاجز جمالی، سٹی 21۔ صدر جامعۃ الرشید اور چانسلر الغزالی یونیورسٹی مفتی عبدالرحیم کی آباد ہاؤس آمد۔ چیئرمین آباد محمد حسن بخشی سے ملاقات کی۔ دونوں شخصیات نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ صدر جامعۃ الرشید اور چانسلر الغزالی یونیورسٹی مفتی عبدالرحیم آباد ہاؤس پہنچے۔ چیئرمین آباد ہاؤس محمد حسن بخشی نے مفتی عبدالرحیم اور یونیورسٹی وفد کا استقبال کیا۔ چیئرمین آباد حسن بخشی نے کہا کہ نائجیریا، ایران، دبئی کے نمبروں سے بھتے کے لیے فون آتے ہیں۔ 2 افراد کے ریڈ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ امید ہے حکومت باقی ملوث افراد کی بھی ریڈ وارنٹ جاری کرائے گی۔ نمبرز ہیں ایران کے، دبئی کے اور نائجیریا کے، فلیپینز کے۔ مجھے جو انٹیلیجنس ایجنسیز نے بتایا ہے کہ یہ باہر بیٹھے ہیں ملک سے۔ 2 کے ریڈ وارنٹ میں آپ سب کے لیے بھی بتا رہا ہوں، الحمدللہ جب سے ہم نے پریس کانفرنس کی ہے، پچھلے کئی سال سے ان کے ریڈ وارنٹ ایشو نہیں ہو رہے تھے، تو 2 اس میں سے جو ہیں ان کے فیڈرل گورنمنٹ نے ریڈ وارنٹ ایشو کر دیے ہیں۔ چانسلر الغزالی یونیورسٹی مفتی عبدالرحیم بولے، اس وقت ملک کو بیرونی دشمنوں کا سامنا ہے، ہمیں خود کو ان سے نپٹنے کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ جو ہمارے چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، اس کمزوری کو اپنی طاقت بنائیں۔ ہمیشہ اس کا اہتمام کریں کہ جب بھی آپ پر کوئی مشکل پیش آئے، کوئی آپ کو خسارہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، تو یہ ایک کمزوری چیز ہے۔ اس کمزوری کو آپ کیسے طاقت بنائیں گے؟ اگر اس ٹیکنالوجی کو آپ اختیار کر لیں تو آپ کو ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی بشارت، کوئی خیر، کوئی پیش رفت نظر آئے گی۔ پیٹرن ان چیف آباد محسن شیخانی نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہا کہ ہم سب کو دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی ذمہ داری لینا چاہیے۔ کراچی میں کاروبار چلے گا تو حالات بہتر ہوں گے۔ مفتی صاحب کو تھوڑا سا میں کراچی کے حالات کے حوالے سے ضرور کہوں گا کہ مفتی صاحب کی جہاں ملاقات اور چیزیں ہوتی ہیں تو تھوڑا یہ حالات جو آج کل کراچی میں بلڈرز اینڈ ڈیولپر کے ساتھ ہو رہا ہے، مفتی صاحب اس کو ضرور آپ ایڈریس کریں، اس لیے کہ کراچی میں ہم لوگ کاروبار کر سکیں گے تو ساری ایکٹیویٹیز چلیں گی۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو گلدستہ پیش کیا گیا۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، 19 اور 20 گریڈ کے 23 افسران کی 20 اور 21 گریڈ میں ترقیاں، 20 گریڈ کے 54 اور 19 گریڈ کے 68 افسران کو ترقیاں نہ مل سکیں۔ صوبائی سلیکشن بورڈ 1 نے سینیورٹی کے لحاظ سے منظوری تھی۔ آزاد نہوڑیوں کی رپورٹ۔ سندھ بیوروکریسی میں بڑا پیشہ ورانہ اپ گریڈ،